أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تصور کریں حضور کی زیارت کا. سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. منہ سے جو وہ بولتا قرآن وہ تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. حضرت حسان بن ثابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو یوں بیان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ میری آنکھ نے تجھ جیسا حسین دیکھا کوئی نہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ کسی بھی کائنات میں کسی ماں نے تجھ جیسا حسین و جمیل جنا نہیں. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا گویا کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے. ہمارے اکابرین جو عشق رسول اور محبت رسول میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اتباع رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع سنت ہونا ان کے عشق کا تقاضا ہے. اس سے آگے وہ قدم نہیں رکھ سکتے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے اکابرین میں سے ایک انہوں نے پڑھا بلغ العلا بکمالہ کہ وہ محمد الرسول اللہ اپنے کمالات کی وجہ سے بلندیوں کو پہنچا. کشفت دجا بجمالہ وہ پیغمبر کے ساری کائنات کے اندھیرے جس کے چہرے کے نور چہرے کی روشنی کی وجہ سے چھٹ گئے. جیسے سورج نکلتا ہے تو رات چھٹ جاتی ہے اور دن روشن ہو جاتا ہے. حسنت جمیع خصالہ وہ پیغمبر کہ جس کی ساری صفات اور جس کے ساری صفات وہ ایسی ہیں جو حسین و جمیل ہیں جن پر کوئی عیب کی انگلی نہیں رکھ سکتا. یہ تین جملے تو بن گئے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. چوتھا مصرع نہیں بن رہا تھا سوچ میں ہے. سارا دن گزر گیا کہ اس کا چوتھا جملہ کیا بنے گا. رات کو جب سوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محبت میں پڑھتے ہیں اللہ کے رسول آپ کی محبت میں بے اختیار یہ جملے زبان پر آئے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر کہتے کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ کہ جب وہ پیغمبر اس شان کا مالک ہے کہ بلندیوں کو پہنچا اپنے کمالات کی وجہ سے، جب وہ پیغمبر اس شان کا مالک ہے کہ کائنات کے اندھیرے اس کی نور اور روشنی کی وجہ سے ختم ہو گئے، جب وہ پیغمبر اس کمال کا مالک ہے کہ اس کی ساری صفات تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسین اخلاق کا پرتاؤ، اللہ تعالیٰ کے حسین برتاؤ اور حسن سلوک اور اخلاق کا پرتاؤ ہے، تو پھر حق ہے اس بات کا صلو علیہ وآلہ کہ اس پیغمبر پر بھی سلام اور درود بھیجو اور اس کی آل پر بھی سلام اور درود بھیجو۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو سامنے رکھ کر اگر ہم دیکھیں کہ ہم پر کیا حق بنتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے امت کی خیر خواہی میں چند ہدایات کا خزانہ امت کے لیے بخیرا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جوامع الکلم کا اعزاز حاصل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے درد میں، امت کی ہدایت میں، امت کی خیر خواہی میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان میں ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، پھر دوسری حدیث نقل کروں گا، اس کے بعد اس حوالے سے ایک تیسری بات عرض کروں گا۔ حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، اے زمین پر بسنے والے انسان، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ ہمارے استاد ایک شعر پڑھا کرتے تھے، دنیا کی عجب روانی دیکھی، یہ دنیا آنی فانی دیکھی، جو جا کر نہ آئے وہ جوانی دیکھی، جو آ کر نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا۔ جو جوانی چلی جاتی ہے پھر کبھی نہیں آتی، جو بڑھاپا آ جاتا ہے پھر جاتا نہیں ہے، جو وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ ایسے ہی جیسے جانور کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ کبھی جانور میں واپس نہیں جاتا، جو وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، ایسے ہی جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، جو وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، ایسے ہی جیسے زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی واپس نہیں آتی۔ اس لیے ایک حدیث پاک کے اندر جو فضائل اعمال میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بعث بعد الموت، قیامت کے دن قبروں سے بندوں کو کھڑا کریں گے تو کسی آدمی کے قدم اپنی قبر کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اللہ کے 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال اپنی عمر کس کام میں گزاری، دوسرا سوال اپنی جوانی کس کام میں گزاری۔ اب دیکھو عمر کے اندر جوانی آ جاتی ہے لیکن جوانی کا سوال علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا سوال مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یعنی جو کمانے کی جگہ ہے اس کا علیحدہ سوال، خرچ کرنے کی جگہ ہے اس کا علیحدہ سوال۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ جتنا محمد کی شریعت کے بارے میں تجھے علم تھا، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اللہ کے احکامات، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق کے بارے میں اس پر تو نے کیا عمل کیا۔ تو اس لیے آپ علیہ السلام کی ایک ایک بات امت کے لیے مشعل راہ ہے۔ فرمایا غنیمت جانو شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ چند نوجوان ایک چوک پہ کھڑے تھے، ایک بوڑھا بابا لاٹھی کے سہارے، کمر اس کی جھکی ہوئی تھی، وہ گزر رہا تھا، تو چند نوجوانوں نے اس کا مذاق اڑانا چاہا۔ ایک نوجوان بولا، بابا بڑھڑا یہ کمان کی تو گدی ہے۔ تو اس نے جواب دیا، پتر جڈن میری عمر کو پہنچے تے کو مفتی چ مل ویسے۔ اب بھی آپ سنتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کام کو نہیں کر پاتا تو اس کے منہ سے نکلتا ہے ہائے او بڑھے پا۔ تو مقصد کیا ہے کہ جوانی میں ہم نے کچھ نہیں کیا، اب بڑھاپا آ گیا، اب کر کچھ نہیں سکتے، امیدیں ہیں، امنگیں ہیں، خواہشیں ہیں۔ صرف یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث بھی اس ضمن میں آتی ہے۔ فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔
کہ دو نعمتیں ایسی ہیں میری پوری امت مجموعی طور پر ان دونوں نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، الصحت والفراغ، ایک صحت، دوسرا فرصت، فارغ وقت، ویلا وقت۔ جب صحت ہوتی ہے تو آدمی کچھ نہیں کرتا، غفلت میں وقت گزار دیتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو پھر چارپائی پہ پڑا ہوا یا بیماری میں دوائیں استعمال کرتا ہوا امیدیں لگاتا ہے کہ کاش میں صحت والے زمانے سے فائدہ اٹھا لیتا۔ اور یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، ایسا نبی رحمت للعالمین کے صدقے مخلوق پر شفقت ہے کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی اطاعت کرتا ہو، جب وہ بڑھاپے کو پہنچتا ہے، جو نیکیاں وہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اللہ پاک بغیر کیے نام اعمال میں اس کا اجر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ لکھ لو۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے۔ لیکن نیکیوں سے مراد فرض اور واجب نیکیاں نہیں، نفلی نیکیاں۔ اور اسی طرح جو بیمار ہونے کے عالم میں صحت کے زمانے میں جو نیکیاں کرتا ہے، اب بیمار ہے وہ نیکیاں نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کی جو نفلی نیکیاں، اچھائی کے وہ کام جو یہ اپنی صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، وہ بغیر کیے لکھ لو، کیونکہ یہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے، بغیر کیے اللہ پاک اجر عطا فرماتا۔ اور فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی صحت کو اپنی بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اور فرمایا غنا کا قبل فقرک، کہ اپنی مالداری کو اپنے فقر کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ کبھی انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، فراوانی کا رزق ہوتا ہے، اور کبھی انسان کے اوپر حالات آ جاتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ آزمانا چاہتے ہیں، لے کر صبر کی صورت میں آزمانا چاہتے ہیں، دے کر شکر کی صورت میں آزمانا چاہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اور اسی طرح فرمایا حیاتک قبل موتک، کہ اپنی زندگی کو اپنی موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرا عزیز دوستو، بزرگو، اس وقت امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ وقت کا ضیاع ہے، وقت کا ضائع کرنا۔ ایک حدیث کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ جنت میں جانے کے بعد کسی جنتی کو کوئی قلق افسوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ حسرت اور افسوس کی جگہ جنت نہیں ہے، وہ دنیا ہے۔ لیکن سوائے اس گھڑی کے، جو گھڑی، جو وقت، جو ساعت، جو لمحہ اللہ کی یاد سے غافل گزرا اور نافرمانی میں گزر گیا، اس پر مومن بندے کو افسوس ہوگا اور ہمیشہ ہی افسوس رہے گا۔ کاش وہ اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی، اور کاش وہ وقت میرا ضائع نہ ہوتا، تو آج مجھے جنت میں اور درجہ اونچا مل جاتا۔ دیکھو، جنت افسوس کی جگہ نہیں، لیکن جنت میں بھی اس بات پر افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں وقت ضائع نہیں ہوتا۔ میں نے جو یہ عرض کیا ہے کہ امت مسلمہ کا اس وقت سب سے بڑا فتنہ، جس کی وجہ سے اس کا دینی نقصان پہلے ہو رہا ہے اور دنیاوی نقصان اس کے بعد ہو رہا ہے، اور دونوں نقصان ایک دوسرے سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایک دور تھا ماں اور باپ تسبیح پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، بڑی عمر کی عورتیں اور خواتین اپنے بچوں کو انبیاء علیہم السلام کے قصے سناتی اچھی لوریاں دیتی سو جاتی تھی اور بچوں کو سلا دیتی تھی۔ اور اب وہ دور ہے کہ باپ اپنے موبائل پہ دنیا کے عجیب و غریب نقشے، شیطان کے وہ مزین اور منقش نقشے جو انسان کے ایمان کا نور بھی سلب کر لیں، اسی حال میں سو جاتا ہے۔ بیوی اپنے موبائل کو دیکھتے ہوئے سو جاتی ہے، اتنے قریب ہو کر بھی ان کے اندر اتنی دوری۔ یہ کیسی دوری ہے
کہ جس نے ان کی اپنی محبت ہی کو ختم کر دیا۔ سب سے نازک اور قریبی محبت والا رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے ضیاء نے، وقت کا ضائع کرنا، میں بدظنی سے عرض نہیں کرتا، اس لیے کہ کسی مسلمان پر سوء ظن کرنا، برا گمان کرنا کہ کوئی فلمیں دیکھتا ہو، کہ کوئی گانے سنتا ہوگا، کہ کوئی غلط استعمال کرتا ہوگا۔ مومن آدمی دوسرے پر حسن ظن رکھے، برا گمان نہ رکھے، لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کا تو ایمان بھی برباد ہو رہا ہے، اس کا تو صرف وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ بچے اپنا موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، وہ دائیں پڑا ہوتا ہے، صبح کو کبھی بائیں پڑا ہوتا ہے۔ یعنی پہلے ایسے ہوتا تھا، اللہ کی یاد میں یا ایسے ہی اپنی دنیاوی محنت کی وجہ سے تھکے ہارے سو جاتے تھے۔ کسی نے کھیت میں محنت کی تو آ کر سو گیا، تھکاوٹ تھی سو گیا، اللہ کا ذکر بے شک کسی نے نہیں کیا لیکن سو گیا۔ لیکن آج دیکھ لیں سکولوں کالج میں پڑھنے والے بچے وہ اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور مدارس میں تو ویسے ہی سخت پابندی ہوتی ہے کہ کوئی بچہ موبائل پر اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ آج اسی کی برکت سے یہ رونق آپ کے سامنے موجود ہے، یہ طلباء کرام یہاں موجود ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنا فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ اس امت میں ایسے سلسلے جاری فرمائے ہیں جو سراسر ہدایت ہیں، اور امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے راستے بنا چکے ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گے، چاہے وہ دفاع صحابہ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ختم نبوت کی صورت میں ہو، چاہے وہ خانقاہوں کے آباد ہونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مسجدوں کے آباد کرنے کی صورت میں ہو، چاہے وہ مدارس کو آباد کرنے کی صورت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ جیسے ایک ہاتھ ہے نا، اس ہاتھ کی یہ انگلی ہیں، ایسے ہی یہ سارے دین کے شعبے ہیں۔ حضرت سید مختار الدین شاہ صاحب انہوں نے ختم نبوت کانفرنس چنیوٹ میں اس بات کو واضح کیا کہ یہ تقسیم کار ہے اللہ کی طرف سے، اور انہوں نے اس کو یوں بیان کیا کہ دیکھو محبت سب سے رکھو، جو صحابہ کی محنت کر رہا ہے، دفاع صحابہ کی محنت پر جہاد کر رہا ہے، اس سے بھی محبت کرو۔ تمہیں اپنی مسجد آباد کرنے کی وجہ سے اس کا ساتھ دینے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن محبت رکھو۔ تمہیں مدرسہ آباد کرنے کی وجہ سے اس جہاد والے کے ساتھ کام کرنے کا موقع نہیں مل رہا، لیکن محبت کرو۔ تمہیں اپنی خانقاہ آباد کرنے کی وجہ سے ختم نبوت والے کے ساتھ محنت کرنے کا وقت اور موقع نہیں ہے، لیکن محبت رکھو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ المرء مع من احب، کل قیامت کے دن اللہ ان سب کے ساتھ تمہیں کھڑا کر دے گا۔ یہ نبی کی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے اللہ کی قسم کہ جس حدیث پر صحابہ فرماتے ہیں زبان نبوت سے تو بڑی رحمتیں لوٹی اور ہم نے حدیثیں سنی، لیکن جب ہم نے یہ حدیث سنی المرء مع من احب یوم القیامہ، اور یہ پتہ ہے صحابہ حضور سے سچے محبت کرنے والے تھے، یہ کس موقع پہ آپ کی زبان پر آئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول 1,24,000 انبیاء کی امتیں بھی ہوں گی، موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی امت بھی ہوگی، اور آپ کی وہ امت کے 120 صفوں میں صرف 80 صفیں محمد الرسول اللہ آپ کی امت ہوگی، تو ہم 1,00,000 صحابہ، 1,44,000 صحابہ کہاں کہاں آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے؟ آپ تو ہمیں قیامت میں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ یہاں آ کر آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں، سارے دکھ بھول جاتے ہیں، سارے غم کٹ جاتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو میدان قیامت میں آپ کی زیارت ہمیں کیسے نصیب ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا اے میرے صحابہ المرء مع من احب یوم القیامہ، یاد رکھو کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا۔ صحابہ فرماتے ہیں حدیثیں تو لاکھوں حضور کی زبان نبوت سے سنی، لیکن جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی وہ اوروں سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ ہمیں جان و مال، زمین و جائیداد، تمام عہدوں اور کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں بھی قرآن کی برکت سے اپنے پیارے حبیب کی سیرت کی برکت سے محبت نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کے حوالے سے ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں؟ فرمایا گیا کان خلقہ القرآن، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ سارا قرآن محمد الرسول اللہ کے اخلاق ہی تو ہیں۔ تو آج اس قرآن کی برکت سے یہ ساری محفل سجی ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو بھی قاری قرآن تو اللہ نے بنا دیا ہے، عامل قرآن بنائے اور عالم دین بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے ان کے خاندانوں کو بھی علم و عمل کی رونقیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی موت تک ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔